متقی وہ ہوتا ہے جو تقوی و پرہیزگاری اس طرح کی اس کے اندر موجود ہو کہ اس کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہو اور اس سے کسی کو کوئی اذیت نہ ہو. جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بیبا آدمی ہے، کبھی اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آج ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے. تو 14 اگست کل یوم پاکستان تھا. الحمدللہ پاکستان 76 سال کا ہو گیا ہے. جیسے انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی تکلیف کی حالت میں ہے، کبھی گھر میں آٹا نہیں ہے، کبھی گھر میں سب کچھ موجود ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، مرض آ جاتی ہے، کبھی کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. اسی طرح ملکوں میں بھی اونچ نیچ آ جاتی ہے. کبھی کسی طرح کا حکمران ہوتا ہے، کبھی کسی طرح کا حکمران ہوتا ہے. دنیا میں خیر کل تو ظاہر ہے کہ وہ معصومین کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک کمی ہے معصومین میں. وہ کیا کہ وہ مخلوق ہے. اصل خیر کل اللہ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. خیر کل اللہ ہے. شر کل دنیا میں نہیں ہے کوئی. شر کل عدم ہے. عدم نیستی وہ نہیں ہوتی کسی جگہ. شیطان جیسا آدمی بھی، اس میں بھی خوبیاں بہت پائی جاتی ہیں. مولوی صاحب تھا، پڑھا لکھا تھا، با علم تھا، فرعون کو بھی جا کے سمجھاتا تھا، دوسروں کو بھی سمجھاتا تھا. تو یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ خرابی یہ پائی گئی. 6000 سال کی اپنی عبادت ضائع کر بیٹھا. تو بہرحال ملک 76 سال سے ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. کوئی نہ کوئی ایسا آدمی آ جائے گا جو اس ملک کی کشتی کو بھنور سے نکال کر پار لگا دے گا. اس ملک میں ہر چیز موجود ہے. زمینیں خالی پڑی ہیں، زراعت بہترین ہو سکتی ہے، معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز ہے. لیکن لڑائی جھگڑے سے اگر سیاستدان تھوڑا سا وقت نکال لیں، سوچیں کہ ہم ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یوم پاکستان کل گزرا ہے. دوسری خوبی یہی ہے کہ آج سے جامعۃ المنتظر کے طلباء اپنے گھروں سے واپس تشریف لے آئے ہیں. آج سے پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور رونق بھی ہے. پہلے سے زیادہ نمازی بھی موجود ہیں. پہلے کم ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ جتنے دن گزریں گے رونق جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. ہمارے زمانے میں جب ہم بچے ہوتے تھے آپ کی طرح پڑھتے تھے، داڑیاں واڑیاں بھی نہیں تھی. ہمارے اندر اتنا شوق تھا کہ ہم دن گنتے تھے کہ چھٹیاں کب ختم ہوگی. ہماری چھٹیاں 1 مہینے ہوتی تھی، وہ بھی جون جولائی. اس زمانے میں ظاہراً گرمی جو ہے وہ شوال کے زمانے میں ہوتی تھی. زیادہ تر چھٹیاں ماہ رمضان کے بعد شوال میں بھی ہوتی تھی، 1 مہینے کی چھٹی. تو ہر آدمی طالب علم باقاعدہ گنتا تھا کتنے دن رہ گئے. 1 آدھ دن پہلے وہ مدرسے میں پہنچ جاتا تھا. یہ محبت تھی مدرسے کے ساتھ، علم دین کے ساتھ. بچے تھے، سن رکھا تھا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اب بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن 1/3 آئی ہے. گویا یہ نقص پیدا ہو گیا ہے کہ پرانے زمانے میں ہر طالب علم پہلے دن ہی آ جاتا تھا. اب وہ 1/3 تک آئے ہیں. اب 2/3 کی انتظار کریں گے وہ کب آتے ہیں کب نہیں آتے. بہرحال اہلاً و سہلاً و مرحباً.